یہ اہل کتاب تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس قرآن کے بجائے ان پر براہ راست آسمان سے ایک کتاب اتار لاؤ، تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں خدا کو سامنے دکھاؤ، تو ان کی اس سرکشی کے باعث ان کو کڑک نے آ لیا تھا۔ پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی تھیں۔ اس پر بھی ہم نے اس سے درگزر کیا اور موسیٰ کو ان پر صریح غلبہ عطا فرمایا تھا، اور ہم نے طور کو ان پر اٹھا لیا تھا ان سے عہد کے ساتھ، اور ان کو حکم دیا تھا کہ شہر کے دروازے میں سر جھکائے ہوئے داخل ہوں، اور ان سے کہا تھا کہ سبت کے معاملے میں نافرمانی نہ کرنا، اور ان سب چیزوں پر ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا۔ پھر ان کے اپنا عہد توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کر دی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو نہیں مانا، اور ان کے نبیوں کو ناحق قتل کر دینے کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی پاداش میں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، اس لیے اب یہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر بہتان عظیم لگانے کی وجہ سے، اور ان کے اس دعوے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، درا حال کہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا اور نہ اسے صلیب دی، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا۔ اس میں جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں وہ اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اس کے متعلق کوئی علم نہیں، وہ صرف گمانوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ انہوں نے ہرگز اس کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ ہی نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ یہ ان کے جرائم ہیں، اس لیے اب قرآن کے سوا یہ براہ راست آسمان سے اتری ہوئی کسی کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر۔ ان اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے لازماً اسی قرآن پر یقین کر لے گا، اور قیامت کے دن یہ ان پر گواہی دے گا۔